سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. سبحان الله. أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سبحان الله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. سبحان الله. ومن اعتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ
وتم برہانہ، ارشاد فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو ذات باری کے بارے میں جھوٹ کہے۔ معمولی مخلوق کے بارے میں جھوٹ کہنا یہ غضب الہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی جرأت بھیجا ہے کہ بندہ ہو کر خدا کے بارے میں جھوٹی باتیں کرے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور سچائی کو جھٹلائے جبکہ وہ سچائی اس کے پاس آ جائے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے کیا؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ لوگ، وہ ذات جو سچائی لائی ہے اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ سبھی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ محسنین کی جزا ہے، یہ کسی خاص شخص کی جزا نہیں ہے۔ یہ احسان جن میں یہ کوالٹی پائی جائے گی یہ ان کی جزا ہے۔ اس سے کوئی سمجھے صحابی مراد ہے یا تابعی مراد ہے یا اہل بیت مراد ہیں یا اور کوئی ولی مراد ہے، جو صفت احسان کا مالک ہوگا اس کی یہ جزا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ ان کے بدترین اعمال ہمیشہ کے لیے چھپا دے۔ کفر کا اصلی معنی ہوتا ہے چھپا دینا، ان کو ایسا اللہ تعالیٰ چھپائے کہ ان گناہوں کو مٹا ہی دے، لیکن کفر کا تحقیقی معنی چھپانا ہے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا مرحمت فرمائے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے کیا؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے ہیں، اللہ کا غیر ہیں۔ تو یہ تو صرف اللہ ہی کا خوف ہو سکتا ہے، باقی کائنات تو تیرے حکم کے ماتحت ہے، ان سے تمہیں کیا خوف ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کون ہادی ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی ہادی نہیں، اس کا ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا پروردگار عالم انتقام کی قوت رکھنے والا غالب نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو بول اٹھیں گے کہ یقیناً خدا نے بنایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ مجھے بتاؤ۔ قواعد عربیہ کی روح سے یہ فعل ماضی ہے، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا؟ لیکن قرآن مجید عربی جاننے سے نہیں آتا، نبی پاک علیہ السلام کا مزاج جاننے سے آتا ہے۔ یہ ضروری ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بول چال میں یہ ماضی کا صیغہ فعل امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ، افرأیتم کا یہ معنی کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اچھا، اس کے معنی تم مجھے بتاؤ، اخبرونی، مجھے بتاؤ، مجھے یہ بات بتاؤ۔ ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم پوجتے ہو، یہ دعا یدعو کا مادہ ہے۔ قرآن مجید میں
جس جگہ بھی کافروں کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، جلالین شریف درسیات کی تفسیر ہے، پوری جلالین مطالعہ کر لیں۔ ببانگے دھول کہتا ہوں، کسی جگہ اس کا معنی پکارنا نہیں ہے، دعا یدو کے ویسے معنی ہوتے ہیں پکارنا، لیکن سرکار کا مزاج بھی جاننا پڑتا ہے۔ کسی جگہ پورے جلالین میں آپ پڑھیں گے، جس جگہ تدون آئے گا تعبدون مانا ہوگا، کیونکہ تم پوجا کرتے ہو۔ عام طور پر بدعقیدہ لوگ یہ حضرت علی کو کیوں پکارتے ہو، غوث پاک کو کیوں پکارتے ہو، سرکار کو کیوں پکارتے ہو، اور خواجہ غریب نواز کو کیوں پکارتے ہو، داتا گنج بخش رجویری کو کیوں پکارتے ہو، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو کیوں پکارتے؟ یہ پکارنے کے معنی لینے کے لیے یہ آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ بڑی بددیانتی ہے، یہ پکارنے کے لیے معنی میں نہیں ہے، یہ پوجنے کے معنی میں۔ ان کو پکارا تو نہیں کرتے، تم ان کو پوجا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو نا، ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو حل ہن کاشفات در، کیا وہ تمہارے معبودان باطلہ جن کو تم پوجتے ہو وہ اس مصیبت کو دور کر دیں گے؟ کشف در کے معنی ہوتا ہے مصیبت کو ٹال دینا۔ تمہارے وہ خدا جن کو تم خدا سمجھے ہوئے ہو، کیا وہ اس مصیبت کو ٹال دیں گے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر کوئی رحم فرمانا چاہے تو حل ہن ممسکات رحمت، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں کیا؟ کل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا، یا قوم اعملوا، اے میری قوم کے لوگوں عمل کرو، اللہ مکانتکم، جہاں جہاں تم ہو، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی تم اپنے قصے میں مگن ہو، میں اپنے قصے میں مگن ہوں، لیکن نتیجہ واضح کرے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، جب کوئی حق پہ ہونا اسے یہ کہنے حق پہنچتا ہے، کرو جو کچھ کرتے ہو، لیکن دیکھو ہوتا کیا ہے۔ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے یحل علیہ عذاب مقیم، وہ شخص جس کے پاس وہ عذاب آئے جو اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اور اس پر ایسا عذاب آئے جو ٹل نہ سکے، لگاتار رہے، فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ یہ باطل پر تھا، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے میرے محبوب میں نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے بڑی پوری سچائی کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس کی پیروی کرے گا اس سے روشنی حاصل کرے گا، وہ اس کے اپنے ذات کے فائدے کے لیے، میرا کچھ بگاڑتا سنوارتا نہیں ہے وہ۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ گمراہی بھی اس کی اپنی ذات کے لیے، میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان کے بارے میں جواب دہ نہیں ہو، تم ان کے وکیل لگے ہوئے نہیں ہو۔ وکیل، ہم تو وکیل کہتے ہیں جو ایڈوکیسی کرے، کسی دوسرے کی بات کرے، تو وکیل ضامن کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جس وقت کوئی آدمی جاتا ہے نا سعودی عربیہ وغیرہ، تو اس کہتے تمہارا وکیل کون ہے، یعنی تم کو اسپانسر کس نے کیا ہے، اسپانسر کو، یہ تیری ذمہ داری میں وہ نہیں ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا انہوں نے ایسا ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ آیات طیبات وہ ہیں جن پر پہلی ایک آیت پر رات کو گفتگو ہوئی تھی، ترجمہ سب کا کیا تھا لیکن پہلی آیت پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں ایک مسئلہ جو آخر میں ذکر کیا تھا وہ یادگاری ہے۔ آپ فمن ازلم سے لے کر کے جا آ تک دیکھیں گے، آیت وہی ہے لیکن درمیان میں توآ لگا ہوا ہے۔ اوقاف و رموز جو ہیں قرآن مجید کے، یہ بڑے سینسٹیو ہیں،
यहाँ तक वो मजमून है कि उस आदमी की बुराई की कोई हद है जो ऐसा करे, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद वो ये कहते थे कि यार होगा क्या, ये जितना भी इसने शोर मचाया हुआ है ना, ये चंद दिन का खेल है, ये दुनिया से चला जाएगा, पीछे इसका नाम लेने वाला कौन होगा। रब कहता है कि अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, अगर तुमने हमेशा रहना होता तो ये जुमला तुम्हारा फिट था। अच्छा, तुमने तुमने अगर हमेशा रहना होता ना तो ये कहने में तुम एक हद तक हक बजाने होते, और ये मर जाएगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कहाँ कि ये मर जाएगा तुम रह जाओगे क्या, ये तो मरेगा जीने के लिए, तुम मरोगे जलने के लिए, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। ये एक तिफल तसल्ली दे करके अपने आप को क्यों खुश कर रहे हो। रह जाती है ये बात कि ये मर जाएगा, इसका जिक्र किस तरह रहेगा, इसके खून खमीर से पैदा होने वाले तो पहाड़ों पर बैठेंगे, पहाड़ भी बोलेंगे, सर कट जाएंगे, सर नेज़ों पे चलेंगे, नेज़े पे बैठ के बात करेंगे। तारीख इंसानी का पहले कोई वाक़या नहीं है कि सर नेज़े पे हो किसी ने बात की हो। इस पर एक फहरिस्त दी है इमादुद्दीन इब्न कसीर ने कि मरने के बाद कितने लोगों ने बातें की हैं, लेकिन जितने लोगों के मरने के बारे में बातें की हैं वो सारे के सारे वही हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कलिमा पढ़ने वाले हैं, जिसका माना ये है कि तुम तो मेरे महबूब को कहते हो कि इसकी औलाद कोई नहीं, तो जिक्र कैसे चलेगा, इसकी औलाद का भी चलेगा, इसके गुलामों का भी चलेगा, मर जाएंगे पर जिक्र फिर भी चलता रहेगा। हज़रत रबी बिन खराश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका विसाल हो गया। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने शरहुस सुदूर फी अहवालिल मौता वल क़ुबूर, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह का सन वफ़ात 911 है। वो खुद अपने मुतल्लिक़ कहते हैं मैं मुजद्दिद हूँ अपनी सदी का। अच्छा, हाँ, कसीदा पूरा लिखा, मैं अपनी सदी का मुजद्दिद हूँ। लेकिन कोई दूसरा उन्हें ना मानता तो फिर तो बात कमज़ोर थी। आला हज़रत फाज़िल बिलवी ने उनको मुजद्दिद कहा है। और अनवर अली शाह साहब ललाबी ने फैज़ुल बारी शरह बुखारी के अंदर जिक्र किया है कि उन्होंने 72 से ज़्यादा मरतबा सर की आंखों के साथ सरकार मुलाकात, यानी सरकार के विसाल पाक के बाद, और 900 से ज़्यादा बरस गुजर चुके हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को अपने कब्र शरीफ में जलवा फरमा हुए को। इसके बाद उन्होंने सरकार को जीते और जागते सर की आंखों के साथ देखा है। ये कभी ज़रूरत पड़े कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का मकतूब नंबर 18 है, मकतूबात आपकी अलग है, और उसमें किसी बंदे ने ख़यानत की थी। शुरू जब मैं आया था तो फिर रेडफोर्ड में मैंने उसकी वजाहत की थी। उन्होंने कहा, उन्होंने अभी इबारत पेश करने लगा, उसमें ख़यानत की थी। वो ये था मकतूब नंबर 18 लिखा हुआ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका सन वफ़ात 1054 है और 96 बरस उम्र पाई है। पहला बंदा जिस आदमी ने कागज़ पर लिख के अकीदा पेश किया वो शाह अब्दुल हक है। किसी तरह का भी कोई हजरत हो ना, अकीदे में डिफरेंस पड़ जाए तो हम शाह अब्दुल हक को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे जितना वो शाह अब्दुल हक के बराबर चला है उतना वो हजरत ठीक है, और जितना शाह अब्दुल हक को छोड़ के चला है वो हजरत काबिल है। पहला आदमी जिसको अकीदे का मुअल्लिम अव्वल हिंदुस्तान का जिसको माना जाता है वो शाह अब्दुल हक। उससे पेश तरस सूफिया, औलिया अल्लाह, असहाबे तरीक़त आए, उन्होंने कौम के ज़मीर की तत्हीर फरमाई, उन्हें सीधे रास्ते बतलाए, अच्छे तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की तालीमात मुहैया की। मगर ये कि कागज़ के तौर पर सेट प्रिंसिपल के मुताबिक डायलेक्टिकल थियोलॉजी जिसको कहते हैं, इन्हें अकायद का वो ज़ाब्ता कार पूरे का पूरा मंतिक के तराजू पर पूरा चढ़ा के दिया हो वो शाह अब्दुल हक है। इससे पेशतर कोई किताब नहीं लिखी। उन्होंने अपनी मकतूबात नंबर 18 है
اور اخبار الاخیار کے حاشیے پر چڑھا ہوا ہے۔ اخبار کے حاشیے پر اس کا صفحہ نمبر 155 بنتا ہے، لیکن مکتوب نمبر 18 تلاش کر لے، کہیں بھی لکھا ہوا ہو۔ اس میں کہا بعض چندی مذاہب و ملل کہ در اسلام یافتہ بھی شود ہیچ کسرہ دری خلاف نیست، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیات حقیقی بے شائبہ مجاز زندہ و پائندہ است و بر اعمال امت حاضر و ناظر، یعنی 11ویں صدی کے وسط تک ہندوستان میں اس عقیدے کا کوئی آدمی نہیں تھا کہ نبی مر گئے ہیں۔ اس عقیدے کا کوئی آدمی نہیں تھا جو یہ کہے نبی اپنی امت کے اعمال دیکھتا نہیں ہے۔ بر اعمال امت حاضر و ناظر، اس کا ترجمہ انہوں نے وہ بیرڈ فورڈ سے میں نے خریدی کتاب، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ نے لکھا کہ بر اعمال امت حاضر و ناظر، تو ایک دیوبندی بزرگ فرمانے لگے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اگر خوف خدا ہو تو فرق ہے، آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، مطلب پیش کرنے سے پہلے آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہوتی، پیش کرنے کی محتاجی ہے نہیں۔ شاہ عبد الحق صاحب نے جو فرمایا جس وقت عمل ہو رہے ہوتے ہیں سرکار اس موقع پر موجود ہے۔ کہا پیش ہونے والی حدیث کا انکار کرتے ہو؟ میں نے کہا پیش ہونے والی حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ کہا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا جو تم کہتے ہو۔ اس موقع پر میں تم سے کہوں گا اعمال اللہ پر بھی پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ پیش ہوتے ہیں۔ اگر پیش ہونے سے یہ مراد ہے کہ رب کو پہلے پتہ نہیں ہے عقیدہ تو کفری ہے۔ جب پتہ ہے تو پیش کیوں کرتے ہیں؟ کہا پتہ رب کو رب ہو کر کے ہے، اور یہ پیش کرتے ہیں ملازم ہو کر۔ ملازم کا کام ہے اپنے مالک کے سامنے ریکارڈ پیش کرنا۔ سرکار کو پتہ ہے بطور رسول ہونے کے، رسول ہو کر انہیں پتہ ہے یہ، لیکن یہ نوکر ہے، ان کی ڈیوٹی ہے سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں ریکارڈ پیش کرنا۔ تو شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس پر بہت ہی خوبصورت لکھا ہے کہ حضرت امام اجلال السیوطی جو ہیں اپنے وقت کے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے وقت کے مجدد ہیں۔ ان کی کس کتاب میں یہ ذکر جو میں کرنے لگا ہوں، اس کتاب کا نام ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، بندہ کون ہے؟ ربیع بن خراش۔ ان کا وصال ہو گیا۔ یہ بحث تھی نا یہ کہ سرکار دو عالم وسلم چلے جائیں گے تو سرکار کا ذکر کون کرے گا، یہ تبلیغیں کون کرے گا؟ کہا جس عقیدے کی تبلیغ محبوب کبریا نے کی ہے نا، اس کے غلام قبروں میں جا کر کے اس کی شہادت دیا کریں۔ کیوں یہ کہتے ہو کہ مر جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ایسے کتنا دکھ والا جملہ بھی ہے۔ آپ کسی سے اپنے اقربا کو جس کی اولاد نہیں اس کو کہیں اور تیری اولاد ہی نہیں تو کیا کرتا پھرتا ہے؟ کتنا دل دکھیا ہوگا۔ دونوں جہان کے میر و مختار کو جب وہ یہ بات کہتے ہوں گے، ان کا محبوب پریشان نہ ہو، تیرے غلام آخری سانس نکل جائے گا پھر بھی تیری باتیں کرے گا۔ ربیع بن خراش کے بارے میں شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس کا جو سیوطی لکھتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہو گیا، ان کے چھوٹے بھائی پاس بیٹھ کے رونے لگے، تو کفن اس نے بند کیا ہوا تھا۔ ربیع بن خراش نے اپنا کفن کھولا، سبحان اللہ، کفن کھول کے کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ سبحان اللہ، تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ میں نے کہا بھائی تم مر گئے ہو۔ ان کا میں نے خدا کو اس سے زیادہ مہربان پایا ہے جتنا میں کبھی سنا کرتا تھا۔ سرکار کی تعلیمات سچی ہیں، وہ واقعی قبر کی دنیا اس دنیا سے بہتر ہے۔ یہ خواب کی مانند ہے، وہ بیداری کی مانند ہے، اور سرکار نے جو بات فرمائی ایک ایک بات پوری ہوئی ہے۔ میں نے خدا کو اس سے زیادہ مہربان پایا، یہ کہہ کے اپنا کفن بند کر لیا۔ مزہ آیا نا، کفن کھولا بھی خود، بند بھی خود کیا، بات بھی کی۔ اب اگر اکیلا اس کا گواہ ہوتا تو اس کی حیثیت اور تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کہ اے ام المومنین، بڑی عجیب بات دیکھی ہے، میرے بھائی نے اس طرح مرنے کے بعد کفن کھول کے تو مجھ سے بات کی اور یہ بات کی۔ اچھا،
उसके बाद फिर अपना कफन बंद कर लिया। उनका इस पर ताज्जुब की कोई ज़रूरत नहीं। रबी बिन खाज का वाक़या अपना है। आप फरमाती हैं लिअन्नी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न रजुलन मिन उम्मती यतकल्लमु बाद मौते, मेरी उम्मत का कोई कोई बंदा मरने के बाद भी बातें किया करा। मौत के बाद बातें करना तारीख़ इंसानी में इसका कोई एग्जाम्पल हमारी इतला में नहीं है। सरकार को अगर पहली मर्तबा ये इंकिशाफ करना हुआ तो इसका मतलब ये है कि कायनात में अनप्रेसिडेंटेड चीज़ जिसका सोसाइटी को इल्म नहीं था, सरकार को पता था मेरी उम्मती ऐसे जवां मर्द होंगे, मरते मरते मर जाएंगे लेकिन मिशन के धनी होंगे। खुदा की कसम, सोने से लिखने की बात। मेरा नियाज़मंद, मेरा मानने वाला मर तो सकता है लेकिन मेरे मिशन से पीछे हट नहीं सकता। माशाअल्लाह। और दफन करके वापस आ गए। रात आलम ख्वाब में देखा, कहा मेरी तेरी जो बात हुई है वो एक सच्चाई है, तो लोगों को बताओ ये बात। तो यार मैंने एक बिल्ली रखी हुई थी, उससे मैं प्यार किया करता था, खाने के वक्त मेरे पास आके म्यू म्यू किया करती थी, मैं उसको पहले नवाला डाल के ना तो फिर मैं खाया करता था। तो अब वो मेरे गम की वजह से फलां कोने में है मकान के अंदर, उसकी देखभाल करो, वो चंद दिनों में मर जाएगी, खाएगी कुछ नहीं है। कह दो कि इस तरफ से न गुजरे कोई हसीन, तासीर जज्ब है मेरी खाके बाजार में। क्या वो दर्द हुआ होगा, क्या वो इश्क हुआ होगा जिसने जानवरों को बेदार कर दिया होगा। दर्द की आशनाई बड़ी दौलत है। ओहो, या रब दुआई वस्ल हरगिज़ न हो कबूल, फिर दिल में क्या रहेगा जब हसरत निकल गई। दर्द को जगाने वाली चीज अल्लामा इकबाल मरहूम का कलाम है। अल्लामा इकबाल मरहूम फरमाते हैं सारी जिंदगी में मदीना तैयबा नहीं हाज़िर हुआ। वो कहते हैं मैं ख्याल ही ख्याल में ऊँटनी पर सवार हूँ, मेरा शुतरबान मुझे मदीने शरीफ की तरफ ले जा रहा है। उसको मैं कहता हूँ बगीर ए सारबा राहे दराजे, बगीर बगीर ए सारबा राहे दराजे, बड़ा शौके जुदाई तेज तरकुन। दर्द की आशनाई बड़ी दौलत है। ये जख्म हमारा अपना है, ये दर्द बताए आम नहीं। इस जख्म की कोई शक्ल नहीं, इस दर्द का कोई नाम नहीं। इस जख्म की कोई शक्ल नहीं, इस दर्द का कोई नाम नहीं। अल्लामा इकबाल बगीर ए सारबा राहे दराजे, मरा शौके जुदाई तेज दर्द। सारबान को लंबा सा रास्ता यार इख्तियार कर लो जो कभी खत्म होने ना पाए, और ये जो जुदाई का दर्द है ना ये बड़े जब ये दर्द जोबनों पर आता है तो इंसानियत को फरोग मिल जाता है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, इंसानियत को कमाल मिलता है। अब वो कहते हैं जो बिल्ली है ना वो चंद दिनों में मर जाएगी, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ मगर वो कुछ खाए पिएगी नहीं। मुझे मिस करती है, वो रो रही है, तो उसको कुछ खिलाने पिलाने की ट्राई करो। मुझे भी तकलीफ होती है, हाँ? जहाँ दिल भर नु तंगी पहुंचे आशिक दा दिल खुशदा, भावें सह कुआं पर होवे पता ना होवे उसका। अगर रबी बिन खराश को बिल्ली का एहसास है तो मदीने वाली सरकार का कलमा पढ़ने वाला तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए सुपर पावर, सुपर नारा हैदरी, नाराए गौसिया। क्या बात, हज़रत की बारगाह में मलकुल मौत हाजिर हुए जान कब्ज करने के लिए। सरकार ने फरमाया मैं किसी दूसरे नबी की तरह कोई पिटीशन नहीं दाखिल करूंगा कि मेरी मौत मुलतवी कर दो या मुझे न मारो। नहीं, मेरे मौला ने कहा
جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مردم ازیں علم کے نہ مردم برائے تو. اچھا مردم برائے مردم ازیں علم کے نہ مردم برائے تو. اے خاک بسر باد نہ شد خاک پائے تو. میں تو اس غم سے مر ہی گیا ہوں کہ تیرے لیے مر نہیں سکا. میرے سر پہ خاک پڑے کہ تیرے قدموں کی خاک نہ ہو سکا. آل محبت کی دنیا میں جانے دینے کا یہ دستور ہے. حسن میرا کس کاری سجنا کام نہ آیا تیرے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا مجھے کوئی پٹیشن داخل نہیں کرتا کہ میری موت کو ایک لمحہ بھر بھی تاخیر کرو، جلدی نکالو، مگر میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے متعلق بہت پروپیگنڈا ہے تمام انسانی دنیا میں کہ جان نکالتے وقت اتنی اذیت پہنچاتے ہو کہ مرنے والا تو موت کو تو وہ قبول کرے ہی کرے لیکن تیرے پروسیجر کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تم اتنا کوئی سخت ہاتھ لگاتے ہو. وہ کہا یا رسول اللہ کانٹا نکالا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، جان نکالی جائے تو تکلیف کیسے نہ ہو. اور میری تم سے درخواست یہ ہے کہ میری پوری امت پر جتنا زور لگانا چاہتے ہو نا اکیلے مجھ پر لگا لو. ہاں ایسا بھی پیار کسی کا دیکھا ہوگا؟ ایسا پیار کسی کا نہیں. تو حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے حضرت ملک الموت کہتے ہیں میں تھرا گیا آپ کے جگر کے قوت کو آزما کے کہ آپ نے کہا کہ میری پوری امت پر جتنا زور لگانا چاہتے. تو محبتیں یک طرفہ نہیں ہوا کرتی. محبت کے دو شاخیں تیر دونوں طرف زخم کیا کرتے ہیں. ربیع بن خرائی بلی کے لیے پریشان ہیں اور بلی کو انہوں نے 2-4 دن چوری وغیرہ تیار کر کے کھلائی لیکن وہ نہ کھائے. یہ کھلائے وہ نہ کھائے، منہ اس کا کھول کے اس کے منہ میں ڈالے لیکن وہ منہ میں رکھے رہے، کھائے نہیں، نگلے نہیں. اب کیا کرے کوئی؟ اور سچ مچ اسی طرح وہ مر گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاؤں کی عادت ہے، جانوروں سے بھی تعلق ہو توڑتے نہیں. وفاؤں کی یاد. ہاں تو یہ کہا کہ میرے محبوب کی موت کا انتظار ہے انہیں، اس کے معاملے کے خاتمے کے لیے نہیں. پہاڑ بول بول کے اٹھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک کافر مکے کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، وہ دیکھتا کہ بھیڑیا آ کر اس پہ بھیڑوں پہ حملہ آور ہوا. یہ لاٹھی لے کے اس کی مزاحمت کرتا ہے. تو بھیڑیا بات کرتا ہے کہ کیسا بیوقوف ہے، تیرے دسترخوان سے میں نے بھی کبھی روٹی اٹھائی ہے؟ تیری خوراک تو کھانے میں آزاد ہے، یہ میری خوراک ہے مجھے بھی کھانے دے. انہوں نے کہا میں بڑا حیران ہوں کہ تو بھیڑیا ہو کے باتیں کرتا ہے. خطیب جو خطبہ شروع کرتا ہے نا تو کوئی اور خطبہ شروع کرتا ہے پھر اپنے مقصد کی بات بعد میں کہہ دیتا ہے. شاعر پہلے مطلع کہتا ہے نا، مطلع کہتے پھر آخر گریز کا شعر جب کہتا ہے پھر پتہ چلتا ہے معلوم ہے بھیڑیا بھیڑیں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ کہتا ہے پاگل کہیں کہ یہ تعجب کی کیا بات ہے کہ بھیڑیاؤں کے باتیں کروں، تعجب کی بات یہ کہ تو انسان ہو کے مصطفیٰ سے آشنائی تیری نہیں. پہاڑ کی پرلی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کہا میرے محبوب کی باتیں تو بھیڑیے کریں گے، جانور شہادتیں دیں گے. قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بات مشہور ہے کہ ہرنی کو شکار کیا کسی عرابی نے. سرکار اس کے حسن قسمت سے ادھر آ نکلے تو اس نے سرکار سے باتیں کی. یا رسول اللہ لیا خشفان فی حاضر جبل، یہ سامنے پہاڑ جو ہے نا اس کے اندر میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. مسلمانوں اپنی ماؤں کا احساس کرو، زندہ ہیں یہ مر گئی ہیں دونوں صورتوں میں. ہرنی ہے پھندر میں پھنسی ہوئی ہے، اب اس کی اپنی جان پر بنی ہوئی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے. کہا یا رسول اللہ لیا خشفان فی حاضر جبل، اس سامنے والے پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ مجھے آزاد فرمائیں تو میں جا کر ان کو دودھ پلاؤں پھر واپس آ جاؤں، وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں.
वापस क्यों आएगी? सरकार से वादा किया हुआ। यदि जानवर भी समझता है, अब जनाब ये कहती मुझे छुड़ा ही दें तो कर सकती थी। कर सकते। उन्होंने कहा इस सबब से सरकार को दोबारा देख लूंगी, जान जाती है तो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान जाती है तो जाए, लेकिन एक मिनट तो फिर दोबारा देख तो लूंगी। सरकार ने उसको आज़ाद किया। फ़अतलिक़नी फ़अरदिहुमा फ़अरजिअ, ये शिफा शरीफ के अल्फाज हैं। मेरे वो दो बच्चे जो हैं आप मुझे आज़ाद फरमाएं, मैं उनको दूध पिलाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। सरकार ने उनको छोड़ दिया। अब एराबी उठा अचानक, फंतबहल एराबीयो, एराबी जागा, देखा फंदा जो है खाली है। उसने पूछा ये किसने आज़ाद किया? सरकार फरमा मैंने आज़ाद किया। उनका शिकार तो शिकारी की मिल्कियत होता है उसकी इजाज़त के बगैर। उनका कायनात का मालिक मैं हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने शिकार क्यों किया है? लेकिन ताहम तुमने शिकार किया है, शिकार का हक हमने दिया है, तुम्हारी मिल्कियत तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो गई है, वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा बंदा नवाज पता नहीं आप कौन है, कहाँ से आए हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं कि एक मरतबा फंदे से निकल गया हुआ शिकार दोबारा कभी ना आए। हमारे सैयद ये बाजों वगैरह के शिकारी हैं, तो वो जो तीतर या चकोर एक आध मरतबा कहीं बाज को फेंक जाए, दोबारा तो हाथ लगने का काम ही नहीं करता, वो मुनकर हो जाता है। वो कहता है मैंने इस तरह के कई बाज देखे हुए हैं। तो वो हाथ नहीं लगता। उन्होंने कहा हमारा तजुर्बा एक मरतबा फंदे से शिकार निकल जाए दोबारा कभी आया नहीं करता। आपने कहा ये तुम्हारे शिकारों की आदत है, तुम्हारे फंदे से निकल जाएं वापस नहीं आते। हमारे फंदे की आदत है एक मरतबा फंदे लग जाए ज़िबा कर डाल मगर दाम से आजाद, ज़िबा कर डाल मगर दाम से आजाद न कर। खान साहब कोटले वालों ने कहा था, पटवारी के शायर हैं, अच्छा मारने ते जे रजा तेरी गर्दन जेर की थी अपनी वार कर ले। आया गर्दन ज़ेर की थी अपनी वार पल्ला तू दा पकड़िया छोड़ना नहीं, जितना मर्जी है मैनू खवार कर ले। मोहब्बत के दस्तूर ही अलग है, मोहब्बत की हुकूमतें ही अलग है। आप तुम्हारे शिकार में लगे वापस नहीं आता, हमारे शिकार में लग जाए फिर आज़ादी मांगता नहीं है। फिर खलासी मंगदे नहीं जो कैदी इस दर्द है, पाई थी सरकट दे नहीं हो गुलाम इसका। ये मियाँ साहब का कलाम। मियाँ साहब ने भी कहीं सरकार की चार दीवारी के बहुत करीब होकर सरकार के दीन को समझा। क्या बात, क्या दौरे हाजिर में कुछ लोग हैं, लोग उनके मौक़िफ़ के खिलाफ बातें करते हैं। वैसे से मुलूक पढ़ते रहते हैं, लेकिन हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह जो बातें अकीदे के मतलब कही हैं फिर उसकी पैरवी नहीं करते। बदयांती है ये। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि बताया कि इसके वफ़ात से यह समझ लेना कि ये मर जाएगा, पीछे ये गुजर चुका, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कि तू भी मरने वाला है वो भी मरने वाले। इससे बदअक़ीदा लोग ये नतीजा अख़ज़ करते हैं जिससे वो मर ही जाएंगे, इससे सरकार भी माज़ल्लाह सुमरियाज़ल्लाह मर के मर ही गए, मगर ये इंसाफ नहीं है। जो मैं कहा करता हूँ कि फ़नी उलूम अच्छी तरह पढ़ा करो, फ़न के अंदर ये बात मौजूद है लिखी हुई। जिस वक्त तकरार मारफे का मारफे से आए उस वक्त एक ही मुराद होता है। जैसा इन्ना मअल उसरि युसरन, इन्ना मअल उसरि युसरा, उसर के साथ अल आया हुआ है ना, मतलब तकलीफ पहले जो बयान हो चुकी थी पहली आयत में, पिछली आयत में भी उसी तकलीफ का जिक्र है। तकलीफ ही एक ही होगी, लेकिन युसरन पहले में भी
یہ تنوین جو ہے یہ نکرے کی علامت ہے، وہ نکرہ کامن نون ہے، پیچھے بھی یسرن کامن نون ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا یسرن اس کا مدلول اور ہے، دوسرے یسرن کا مدلول اور ہے، اس کی حیثیت اور ہے، اس کی حیثیت اور ہے. کہ انکا میتون و انہم میتون، وہ بھی مرنے والے ہیں تو بھی مرنے والے، ادھر بھی میت نکرا ادھر بھی میت نکرا ہے، یعنی تمہارا مرنا اور حیثیت کا ہے، تم مرو گے مار کھانے کے لیے اور یہ مرے گا سدا جینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر حضرت حیدر کرار کی ایک تحقیق ہے، حدیث موجود ہے، اور یہ بات عماد الدین ابن کثیر نے بھی لکھی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. آپ لوگ علماء حضرات ہیں، کبھی ضرورت پڑے یہ بات بیان کر سکتے ہیں. البدایہ و النہایہ کے اندر سے یہ بات لکھی ہے کہ سرکار کے جنازے کا امام کیوں نہیں تھا. اور دوسری جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ طبقات ابن سعد نے لکھی ہے. طبقات ابن سعد کے اندر مولا مرسا کی روایت موجود ہے. جب سرکار دو عالم صاحب کا جنازہ تیار ہوا، بھائی کون نماز پڑھائے، اس وقت مولا مرسا نے جو بات کہی تھی وہ یہ بحث ہے. کوئی ایسی نماز بتاؤ، نماز ہو، فرض ہو،